بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ 10 دسمبر اور بدھ کا دن، تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستانی کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ۔ آج انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں یہ دن منایا جاتا ہے اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے ایک اویئرنیس پیدا کی جائے اور انسانی حقوق کی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو پاکستان بنیادی انسانی حقوق کے معاملے میں کہاں کھڑا ہے وہ میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں، کیونکہ جان، مال، آبرو یہ بنیادی حق ہے ہر شہری کا کہ اس کی جان محفوظ رہے، مال محفوظ رہے، آبرو محفوظ رہے، اس کا رزق روزگار محفوظ رہے، اسے بولنے کی آزادی ہو، اسے نقل و حرکت کی آزادی ہو اور اس کو انصاف فراہم کیا جائے، اس کے ووٹ کا احترام کیا جائے، مینڈیٹ کا احترام کیا جائے اور ہر شہری کو سیاسی جماعت بنانے کا حق ہے، تنظیم سازی کا حق ہے۔ تو پاکستان ان سارے معاملات میں کہاں کھڑا ہے اور ہمارے فسطائی حکمرانوں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، کیونکہ آزادی اظہار پاکستان میں بالکل مفقود ہو چکا ہے پچھلے 3.25 سالوں میں، اور خاص طور پہ 3 سالوں میں تو تباہی ہو چکی ہے کہ پاکستان میں میڈیا کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے، بدترین قسم کی سینسرشپ عائد ہے، اور سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف عمران خان، اس کا نام لینے پر بھی پابندی ہے۔ کسی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ، اخبارات میں، کسی ٹاک شو میں آپ اس کا نام ہی لے سکتے، اس کی خبر نہیں چلا سکتے، ان کی کوریج نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تمام ٹاک شوز، ٹی وی چینلز، نیوز روم کی حد تک کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے آزادی اظہار، اور ہمارے بے شمار صحافی جو ہیں وہ اس وقت پابند سلاسل ہیں۔ 3 اس وقت ہمارے نوجوان صحافی گرفتار ہیں، سہراب برکت ہے، رائے غلام علی ہے اور آغا سرور ہیں، جبکہ سینکڑوں ہزاروں سیاسی کارکنان جیلوں میں ہیں اور ان سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے قائد عمران خان اور ان کی اہلیہ، ان کے فیملی ممبرز، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کئی مرکزی رہنما کارکنان ملک بھر میں قید ہیں، جیلوں میں ہیں، گل رہے ہیں اور فوجی عدالتوں سے غیر قانونی طور پہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا عالم ہے۔ دوسری جانب جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور آئین اور قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آئین توڑا جا رہا ہے، 26ویں غیر آئینی، 27ویں غیر آئینی ترامیم کر دی گئی ہیں، عدلیہ کا نظام بالکل مفلوج کر دیا گیا ہے اور ایک جعلی قسم کی عدالتی نظام ہے، جعلی ہی پارلیمان ہے، ووٹ چوری ہو چکا ہے اور الیکشن چوری ہوا اور اس کے باوجود کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ چکی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پنجاب کرپشن میں نمبر 1 ہے اور سندھ نمبر 2 ہے، بلوچستان نمبر 3 ہے، اور سب سے آخر میں خیبر پختونخوا PTI کی حکومت ہے، جہاں اپوزیشن ہے، ان کو جینے کا حق نہیں۔ وہاں پہ یہ ساری صورتحال خیبر پختونخوا کی سب سے بہتر صورتحال خیبر پختونخوا کی بتائی گئی ہے۔ یہ ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن چوری کے متعلق، دھاندلی کے متعلق، جمہوریت کے خاتمے سے متعلق یہ ساری کی ساری رپورٹس بھی موجود ہیں، اور عالمی تنظیمیں جو ہیں اس وقت پاکستان کی رینکنگ جو ہے وہ سب سے نچلے نمبر پہ ہیں۔ آخری اگر دیکھیں جائیں آخری 5 ممالک میں، آخری 10 ممالک میں نمبر آتا ہے پاکستان کا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ پچھلے 3 سال سے صورتحال انتہائی مخدوش ہے، اور خاص طور پہ 8 فروری 2024 کی الیکشن چوری کے بعد تو معاملات بالکل ہی دگرگو ہیں۔ یہ تو ہے جناب معاملہ، اور اس کے بعد ایک سیاسی جماعت کو قلعدم قرار دیا جا چکا ہے، جبکہ دوسری سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو قلعدم قرار دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی، چار دیواری محفوظ نہیں، اور سیاسی انتقام کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو ہے جی انسانی حقوق کی عالمی دن کے موقع پہ پاکستان کی صورتحال، اور یہاں پہ ایک ہائیبرڈ پلس نظام قائم کیا گیا ہے جس میں نہ جمہوریت ہے، نہ آئینی حقوق ہیں، نہ قانونی حقوق ہیں، جمہوری حقوق ہیں، نہ شہری آزادیاں ہیں۔ ہمارا بزنس کا کاروبار تباہ ہو چکا ہے، غربت، مہنگائی، بے روزگاری بڑھ چکی ہے، اور ہر معاملے میں پاکستان جو ہے وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمارا نظام انصاف جو کہ سب سے بنیادی انسانی حقوق کا گارنٹر ہوتا ہے، عدالتیں، عدالتی نظام، وہ بھی
ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور 2 غیر آئینی ترامیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے اختیارات، اعلیٰ عدالتوں کے اختیارات وہ بھی ختم کر دیے گئے ہیں، مخدوش کر دیے گئے ہیں، اور ججز کو انصاف لینے کے لیے خود سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے اور ان کی بھی سنوائی نہیں ہوتی۔ ہر طرف سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا کل اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو کہ قیدیوں کا بنیادی حق ہے، یہ بنیادی انسانی حق ہے ہر قیدی کا کہ اس سے جب وہ قید ہو تب بھی اس کی ملاقات کروائی جائے، فیملی سے رابطہ ہو، اس کا دوستوں سے جس سے وہ ملنا چاہتا ہے اس سے ملنے کی اجازت ہو، اور جو بھی قواعد ہیں اس کے اکارڈنگلی جیل مینول کے مطابق قیدی کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جائے، اور خاص طور پہ سیاسی لیڈر کو، سیاسی رہنما کو، سیاسی قیدیوں کو ان کے ساتھ اسپیشل خصوصی برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ اسی تناظر میں کل عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، تو کل عمران خان صاحب کی بہنیں، خواتین، دیگر خواتین، کارکنان، رہنما پارٹی کے، وہ سب کے سب گئے ہوئے تھے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ان کو ملاقات کرنے نہیں دی گئی، اور پھر رات جب وہ وہیں پہ دھرنا دیا ہوا تھا اور چند 100 لوگ تھے جو کہ بیٹھے تھے، پرامن طور پہ تھے، عمران خان صاحب کی فیملی، ان کی تینوں بہنیں، دیگر عزیز و قارب اور پارٹی کے لوگ، اقبال آفریدی، شاہد خٹک وغیرہ، یہ سارے کے سارے وہاں پہ موجود تھے، اور اسی طریقے سے خواتین کارکنان موجود تھیں، پولیٹیکل ورکرز موجود تھے، اور مختلف شہروں سے آئے ہوئے، تو وہ سب کے سب ادھر موجود تھے، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا نہ جھنڈا تھا، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ ان کے خلاف رات جو ہے سخت سردی میں ان پہ پانی برسایا گیا، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، واٹر گنز کا استعمال کیا گیا، اور ان کو پریشر والا پانی ان کے منہ پہ مارا گیا، اور ان کو سب کو بھگو دیا گیا جی فل یہ ٹھنڈا ٹھار پانی۔ از خود ایک غیر اخلاقی حرکت ہے، اور شاید یہ ذہنی مریض جو ہیں وہ ہو چکے ہیں تنہا۔ ذہنی مریض کا معاملہ یہ ہے کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور یہ ساری صورتحال سے پہلے ہی مریم سرکار اور اس کے جڑے ہوئے جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، شہباز شریف صاحب کے ماؤتھ پیس ہیں، سرکاری غیر سرکاری، وہ بھی بتا چکے تھے، ڈی جی آئی ایس پی آئی بھی بتا چکے تھے، اپنا غصہ نکال چکے تھے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اندر کی کیا صورتحال ہے کسی کو نہیں معلوم، کیونکہ یہ تقریباً 7 دن کے بعد ان کی ملاقات تھی۔ پہلے 1 مہینہ بین رہا، اور 1 مہینے کے بعد ایک 20 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر ملاقاتوں پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس دوران عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کروایا گیا سرکاری ڈاکٹر سے، سرکاری سطح پہ بتایا گیا کہ جی طبی معائنہ کیا گیا، لیکن ان کی فیملی نے، پارٹی نے وہ رپورٹ مسترد کر دی ہے، اور فوری طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز، شوکت خانم ہاسپٹل کے 2 ڈاکٹرز ہیں، ان کو ایکسیس دی جائے، کیونکہ 14 مہینے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب کا کسی بھی آزاد انڈیپینڈنٹ چینل سے ان کا جو ہے میڈیکل چیک اپ نہیں ہوا، اور آخری جو میڈیکل چیک اپ ہوا تھا اس میں کچھ ڈیفیشنسیز تھیں، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ اس کے اثرات پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت بھی قید تنہائی میں رکھا گیا تھا ان کو، اکتوبر سے نومبر تک قید تنہائی میں رکھا گیا تھا، اور جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی، اور کافی ان کے وائٹامنس گر گئے تھے، لیکن اس کے بعد سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو یہ صورتحال ہے عمران صاحب کی صحت کے بارے میں۔ تو کل جو ہے وہ واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، دھرنے پہ ہلہ بول دیا گیا، اور ہلہ بولنے کے نتیجے میں پانی کا بے دریغ استعمال کیا گیا، اور عمران خان صاحب کی بہنیں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا، وہ بھی زخمی ہوئیں، گریں، اور ان پہ بھی پانی پھینکا گیا، واٹر کینن کا ایک پریشر والا پانی ہوتا ہے جی، اور اس کے ذریعے سے اسی طریقے سے جو دیگر خواتین و حضرات وہاں پہ موجود تھے، سیاسی رہنما موجود تھے، ارکان پارلیمان موجود تھے، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا، خواتین خاص طور پہ خواتین کے ساتھ انتہائی ان کی بے حرمتی کی گئی، اور یہ ساری کا رات 2 سے 3 بجے تک، 4 بجے تک یہ سلسلہ پاکستانی وقت کے مطابق چلتا رہا، اور یہ رات کے وقت یہ سارا کام کیا گیا جی، پچھلے پہر جب تہجد کی اذان ہونے سے کچھ دیر پہلے تک یہ کام کیا گیا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ کل ہوتا رہا، اور پھر شاہد خٹک صاحب میں ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ہاسپٹل چلے گئے، اور بھی بہت سارے کارکن زخمی ہوئے، لیکن جو فیملی کی طرف سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ جناب یہ اصل میں غصہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب
ان کے سامنے جھک جائیں، تو عمران خان صاحب کا بڑا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ نہیں جھکیں گے، وہ کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کی بات نہیں مانیں گے، یہ جو مرضی کر لیں۔ اگلی خبر ہے رانا ثناء اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں، اور DGI/SPR کی بھی خواہش ہے، ہمارے فیلڈ مارشل کی بھی خواہش ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان جو ہیں ان کو مائنس کر دیا جائے، لیکن وہ مائنس ہو نہیں رہے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں الطاف حسین کی طرح جی وہ کر دیا جائے، اور PTI کا انجام وہ ہے MQM اور الطاف حسین سے مختلف نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں عنقریب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اڈیالہ تحریک انصاف بھی وجود میں آنے والی ہے، کیونکہ PTI کی اکثریت اس پاگل پن کا حصہ نہیں بنے گی۔ یہ بات انہوں نے ہر وقت جب بھی کوئی ترمیم کرنی ہو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں، کوئی قانون سازی کا مسئلہ ہو اس وقت بھی یہ کہتے ہیں، کوئی اور ایشو آ جائے تب بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف تو ٹوٹ گئی۔ تو پاکستان تحریک انصاف تو ابھی تک ٹوٹ نہیں رہی، ایک MNA ایک MP بھی نہیں توڑ سکے۔ خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوئی، وہاں پہ سینیٹر کا الیکشن ہوا، ایک بھی ووٹ یہ کم نہیں کر سکے پاکستان تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا سے، اس لیے اس معاملے میں تو ان کو ہے ناکامی۔ باقی رہا الطاف حسین کا والا معاملہ، تو الطاف حسین کو نواز شریف صاحب کو الطاف حسین بنایا جا چکا ہے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ جس طریقے سے ایم کیو ایم نے حال کیا الطاف حسین کا اور اس کو مائنس کر دیا، اسی طریقے سے نواز شریف صاحب کو بھی مسلم لیگ نون مائنس کر چکی ہے، ان کی فیملی مائنس کر چکی ہے، ان کے بھائی ان کی بیٹی مائنس کر چکے ہیں، اور بھائی بن گئے وزیر اعظم جعلی فارم 47 لے کے، اور بھتیجی بن گئی جعلی فارم 47 لے کے وزیر اعلیٰ، اور باؤ جی کو کسی نے نہیں پوچھا، اور باؤ جی کو بالکل گھر میں بند کر دیا گیا، اور وہ بیچارے آزادانہ طریقے سے ملاقاتیں بھی نہیں کر سکتے، گفتگو بھی نہیں کر سکتے، پریس کانفرنس نہیں کر سکتے۔ ایک پریس کانفرنس کی انہوں نے، اور اسی پریس کانفرنس کی وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں، چچا بھی کہتے ہیں، بھتیجی بھی، بھائی بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ہے وہ کام خراب کر دیا، اور اچھا خاصا ہم انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جا رہے تھے، ملاقاتیں بھی چل رہی تھیں، اقتدار انجوائے کر رہے تھے، تو بلا وجہ ہمارا ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ جو ہے وہ رخنہ ڈال دیا ہے اور بد اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ تو حقیقت میں تو نون لیگ خود جو ہے وہ میاں صاحب کو مائنس کر چکی ہے، الطاف حسین صاحب کی طرح بالکل، لیکن اب یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان تحریک انصاف مائنس کر دے، وہ میرا نہیں خیال کہ ہونے والا ہے۔ اس کے لیے اب خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، اب ایک اور دھمکی دی جا رہی ہے۔ پہلے دھمکی دی گئی کہ عمران خان صاحب کو ہم اڈیالہ جیل سے کسی اور جگہ منتقل کر دیں گے، پھر ایک اور دھمکی دی گئی، اور اس میں کہا گیا کہ جی ہم عمران خان صاحب کے لیے عمران کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کروا دیں گے۔ یہ بھی رانا صاحب نے کہا کہ غداری کا مقدمہ خارج از امکان نہیں ہے۔ پھر وہ بار بار 9 مئی والا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیکن بات نہیں بن رہی، اور عمران خان صاحب بقائے میں یہ ہوش و حواس قائم ہے، اور پاکستان تحریک انصاف بھی قائم ہے، تو کوئی نہیں ہو سکے حصے بکھرے۔ اب ایک اور ترمیم لانا چاہ رہے ہیں جی، اور یہ ترمیم ہوگی 28ویں ترمیم کہلائے گی، جو پر تول رہے ہیں، اور اس میں یہ کچھ صوبے بنانا چاہتے ہیں مزید، اور پھر یہ کہ پارلیمان کے پاس جو اختیار ہے ایمرجنسی لگانے کا، اور ایمرجنسی کی توثیق کا، اور گورنر راج لگانے کا، یہ آرٹیکل 234 ہے، اس میں یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں ترمیم کر کے، تو یہ اختیار جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کو توثیق کا اختیار دینا چاہتے ہیں پارلیمان سے لے کر، یعنی پارلیمنٹ کو بھی، موجودہ پارلیمنٹ کو بھی یہ بے توقیر کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اس کو بھی بے توقیر کر کے، بے اختیار کر کے اس کو بھی پھینک دیا جائے گا، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت کو، جو کہ غیر آئینی ہے، اس کو دے دیے جائیں گے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو اس وقت گورنر راج ہے وہ کہتے ہیں 6 ماہ سے زیادہ جاری نہیں رہ سکتا، تو اب ان کا خیال ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہم پکا گورنر راج لگا دیں، اور نہ ہوگا، نہ نومن تیل ہوگا، نہ رادہ ناچے گی، لہٰذا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے، گورنر راج لگا کے اور پاکستان تحریک انصاف کو فارغ کر دیا جائے۔ اب اس میں پچھلے دنوں یہ بھی آیا کہ گورنر تبدیل کرنے کا ارادہ ہے ان کا خیبر پختونخوا میں، کیونکہ اگر گورنر راج لگاتے ہیں اور
گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی، تو اس کا مطلب ہے صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے گی۔ تو پیپلز پارٹی کو حکومت دیں گے تو میاں صاحب ناراض اور مریم صاحبہ ناراض، لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت تو ہماری ہونی چاہیے۔ تو پھر پچھلے دنوں تبدیلی کی کوشش کی گئی کہ گورنر تبدیل کر دیتے ہیں، اور ریٹائرڈ لیفٹنٹ جنرلز کے نام آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور 2-3 نام آئے، شیر پاؤ صاحب کا نام آیا، حیدر ہوتی کا نام آیا، تو ان کو لگا دیتے ہیں گورنر۔ لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو تو مسئلہ ہوگا، تو پیپلز پارٹی اپنی گورنرشپ کیوں چھوڑے؟ اور اگر کوئی اور گورنر آتا ہے تو پھر اگر شہباز شریف صاحب لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ تو یہ اندر خانے ان کی لڑائی چل رہی ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ جو گورنر جو ہے اس کے لیے اختیار دے دیا جائے گورنر لگانے کا، اور اس کی توثیق کا اختیار دے دیا جائے وفاقی آئینی عدالت کو، تاکہ 6 مہینے، سال، 2 سال جب تک چاہیں اس کو کھینچتے رہیں اور مستقل حکومت اپنی قائم کر لی جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سارے قضیے سے، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو انہوں نے تاجروں سے ملاقات کی ہے لاہور میں، اور کارخانہ داروں سے، تاجروں سے، بزنس کمیونٹی سے، کاروباری لوگوں سے، تو وہاں پہ کافی انہوں نے رونا دھونا کیا ہے جی، اور انٹریکشن تھا ان کا۔ تو ادھر بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے پاکستان یہ نون لیگ کی جو معاشی پالیسی ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ مسلم لیگ نون کی معاشی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بنانے کا مطلب ہے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی جو اکانومی کی پالیسی ہے اس کو، معاشی پالیسی کو نشانہ بنایا، کیونکہ نون لیگ بالکل واضح طور پر کہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کیا گیا، اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ جی ڈنڈے کے زور پر معاشی نظام اور معیشت نہیں چلتی، تو ڈنڈے کے زور پر چلایا جا رہا ہے، معیشت چلائی جا رہی ہے، تو اس کا نقصان ہی ہوگا، اس کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں، مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ آئین میں ترامیم کی جائیں، اور ترامیم اس لیے کی جا رہی ہیں کہ پارلیمنٹ کو بالکل بے توقیر اور بے اختیار کر دیا جائے، اور اس سے بھی اختیارات واپس لے لیے جائیں، جیسے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو فارغ کر دیا گیا ہے اختیارات لے کے، اور اس کو ایک ڈسٹرکٹ کورٹ بنا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹس جو ہائی کورٹس ہیں ان سے بھی اختیارات لے لیے گئے ہیں، کہیں آئینی بینچ بنا دی گئے، کہیں غیر آئینی وفاقی عدالتیں قائم کر دی گئیں، پیرالل ایک ایسا نظام بنا دیا گیا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے، اور اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے ان کو بنانے والوں کو، ہماری ملٹری لیڈرشپ کو۔ اور عمران خان صاحب کی ضمانتیں نہیں ہو رہی، ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے، اور اسی طریقے سے فوجی عدالتوں سے جو سزا یافتہ غیر قانونی طور پر جن کو سزائیں سنائی گئی ہیں سیاسی کارکنان، ان کے مقدمات نہیں سنے جا رہے، ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، تو ہائی کورٹس میں پینڈنگ پڑے ہیں کیسز۔ 9 مئی کے بیچارے لوگ جو ہیں وہ بے یار و مددگار ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جن کو فوجی عدالتوں سے سزائیں سنائی گئی ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہائی کورٹس پہ چھوڑا جائے، لیکن ہائی کورٹ میں جب بھی کسی 9 مئی سے متعلق کیس لگتا ہے تو پتہ چلتا ہے یا وکیل نہیں تو یا جج نہیں، اور یا پھر بینچ ٹوٹ گیا۔ ججز جو ہیں وہ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں سننا، اس لیے کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ جائیں کرسی پہ بیٹھیں اور فیصلہ یہ سنا دیں، تو وہ اس لیے بہت سارے ججز جو ہیں اب وہ مقدمات سن ہی نہیں رہے۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے جناب، اور آگے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے خاص طور پہ وفاقی وزیر جناب مسلم لیگ نون کے ڈاکٹر طارق فضل، انہوں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ واقعتاً پی ٹی آئی پہ ظلم ہو رہا ہے، اور لیکن انہوں نے کہا کل جنید اکبر صاحب کی پرسوں ان کا ٹاکرا ہوا، تو جنید اکبر صاحب نے کس کو انہوں نے کہا کہ آئیں بیٹھیں نہیں بات کرتے ہیں، تو جنید اکبر صاحب نے کہا پہلے آپ ظلم ختم کریں اور ظلم کا سلسلہ ختم کریں، اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی۔ تو ڈاکٹر طارق فضل نے کہا کہ جناب آپ پہلے ہاں کریں پھر ظلم بھی کم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ بالکل ننگا پن ہے، اور ننگے پن کی حد تک یہ سارے کا سارا فسطائی نظام جو ہے وہ قائم کیا ہوا ہے۔ تو فی الوقت جی اتنا ہی، باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔